بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وسیم احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی جو محبت ہے وہ کیسے حاصل ہوگی۔ تو موضوع یہ ہے ہمارا کہ ہمیں استغفار جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایک روٹین بنانی چاہیے جس میں ہم جو ہے ریگولر استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے وہ حاصل کریں۔ استغفار کے معنی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اس کے سامنے رجوع، اس کے سامنے اپنی جو گناہ ہے اس کی معافی مانگنا، خلوص دل سے اس کے سامنے شرمندگی کے ساتھ اس چیز کا اقرار کرنا کہ یا اللہ جو ہم سے غلطی خطا ہو گئی آپ اس کو معاف کر دیں اور مجھے جو ہے اپنی محبت اور قربت میں شامل کر لیں۔ استغفار جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کو بیان کیا اور سبھی کو اسی چیز کی تلقین کی کہ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ رجوع کرو اور اس کے ساتھ استغفار کرو، اس سے معافی مانگو۔ اور انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے بھی استغفار کی۔ تو احادیث کی روشنی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو زندگی ہے اس میں یہ ان چیزوں کا خیال کریں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کیا کریں۔ ایک اور بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم جو ہے وہ استغفار کی جو دعا ہے وہ ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے، اسے سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وواعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دیکھیں یہ جو مختصر سی یہ دعا ہے یہ اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں یہ کلمات کہ ہم ان کو سیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ صبح و شام جو ہے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استغفار کرتے تھے۔ وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ 100 دفعہ دن میں 100 دفعہ ضرور استغفار کرتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کرتے تھے، کیونکہ معصوم نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو خطائیں نہیں ہوتی۔ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، تو ہمیں اس کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے جب استغفار کی کثرت سے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمارے جو گناہ ہے وہ معاف کریں گے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث برکت ہوں گے اور آنے والی دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔